الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول حمى يوشك أن يقع فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 8واں پارہ سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل فرمان ہے، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائی کے تمام دوائی تمام کام حرام قرار دیے ہیں مسلمانوں پر۔ ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو بے حیائی کے کام اعلانیہ کیے جاتے ہیں دوسرے دیکھتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، جو چھپ کے کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ والاسم، اور تمام گناہ بھی حرام ہیں۔ والبغی، اور وہ گناہ جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو، یعنی حقوق العباد، وہ گناہ بھی حرام ہیں، ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی پر تہمت لگانا وغیرہ۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ باتیں کہہ دیتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایسی جگہ کے قریب جاتا ہے کہ جس کے قریب حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو خطرہ ہے کہ یہ بھی حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ من حام حول حمن، جو دوسرے کی فصل کے قریب اپنے مویشی کو چگاتا ہے چراتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کی مویشی دوسرے کے فصل میں منہ مار لے گی۔ یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بھی حرام کو جانتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیوں؟
جو حرام لعین ہی ہے، جو قبیح لعین ہی ہے، بری چیز ہے وہ، اور اس کو فطرت بھی بری کہتی ہے، اس پر اسلام کے حکم آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قبیح لعین ہی، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال کھا جانا وغیرہ، یہ وہ قبیح ہیں، وہ گناہ ہیں جو فطرتاً گناہ ہیں، اور بغیر پڑھے لکھے بندہ بھی ان کو گناہ سمجھتا ہے۔ حلال بھی اچھائی کرنا، کسی کا بھلا کرنا، یہ واضح چیزیں ہیں۔ پرانے زمانے میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے تھے تو کہتے تھے وہ جو فلانا بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ زیادہ دوستی نہ رکھنا، وہ سود پر لین دین، لوگوں کو قرضہ سود پر دیتا ہے۔ حالانکہ ان سے اگر دینی اور باتیں پوچھی جائیں، کسی قرآن کی آیت سورت کا ترجمہ سنا جائے تو نہیں آئے گا، لیکن سود کے حرام ہونے کو وہ بھی جانتے تھے۔ وہ فلانا بندہ ہے نا جو وہ لوگوں پر کو سود پر قرضے دیتا ہے، اس سے لین دین نہ کرنا۔ اسی طریقے سے فلانا بندہ ہے نا وہ دلالی کرتا ہے غلط کاموں کی، یوں اس سے بچنا، حالانکہ وہ عام مسائل نہیں جانتے۔ کیوں؟ یہ جو فطرت ہے نا انسان کی، سلیم فطرت، ایک تو یہ ہے نا کہ گندے ماحول میں رہ کے فطرت ہی بدلی ہوئی ہو، اس کو نماز گناہ نظر آتی ہے، چوری اس کو ثواب نظر آتا ہے، وہ تو فطرت ہی بدل گئی نا جی۔ جو انسان سلیم الفطرت ہے وہ حرام چیزوں، پھر حرام کچھ شریعت نے کی ہیں، مکروہ کی ہیں، کہ جن پر قرآن کی آیت کا یا حدیث کا آنا ضروری تھا ورنہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ مثلا استوائے شمس کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ ہے، شریعت نے بتایا، ورنہ تو سارے اوقات ہیں۔ بھائی عید کے دن نماز پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے نفل منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اب یہ وہ کام ہیں جس میں شریعت کے حکم سے ہمیں پتہ چلے، لیکن ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا وغیرہ، یہ فطرت خود بتاتی ہے یہ قبیح لعین ہی ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے برے ہیں۔ تو یہ طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، کچھ شبہات ہیں درمیان میں نا، مشتبہ چیزیں ہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص شبہ سے بچتا ہے اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنی نیکی کو، اپنے تقوی کو بچا لیا ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا جی، آج کل سب ہو رہا ہے، بڑی دلیل لوگوں کی دیکھو، آج کل سب ہو رہا ہے جی، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو اور وہ شبہ کو ایسے ہی ہلکا سا سمجھتا ہے اور اس میں واقعہ ہو جاتا ہے، شبہ والے کام کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شبہ والے کاموں میں جو مبتلا ہوا ان قریب گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا، بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سنو، الا وان لکل ملک حما، ہر حکومت کی بھی کچھ منڈیر ہوتی ہے، اس سے آگے دوسری حکومت ہوتی ہے۔ اللہ کی حکومت کی بھی منڈیریں ہیں، اور وہ ہیں محارم اللہ، اللہ نے جس چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے دور رہو۔ پھر آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی کی فصل کے قریب اپنی مویشی چراتا ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کی مویشی دوسرے کے فصل میں منہ مارے گی اور کھا لے گی، اور یہ حرام ہوا ہے، اس کی بکری نے جو ادھر کھایا ہے، پھر یہ دودھ رات کو استعمال کرے گا اور خوش ہو رہا ہے
کہ میں تو اپنی ذاتی بکری کا دودھ استعمال کر رہا ہوں جو میرے لیے حلال ہے، جبکہ اس نے کھایا حرام ہے تو حلال کیسے ہوگا؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ من حام حول حمن یوشک ان یقع فیہ، جو دوسرے کے قریب چگاتا ہے یوشک ان یقع فیہ، یہ یقینی بات ہے کہ اس کے اندر دوسرے کی فصل میں وہ واقع ہو جائے گا۔ یہی بات ہے جو محارم اللہ کے قریب ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہوں کی مجلس کے قریب ہوتا ہے، اس کے دوائی اس کے ماحول میں رہتا ہے تو واقع ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی، یہاں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ فرما دیجئے اے نبی، میرے رب نے فواحشہ کو حرام قرار دیا ہے، جو فاحشہ کی جمع ہے، خواہ اعلانیہ ہوں، ایسے گناہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا چھپے ہوئے ہوں کہ اس کو خود پتہ ہے۔ فواحش کا جامع معنی ترجمہ ہے بے حیائی کے کام۔ جو بھی کام انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو بھی کام، وہ فاحشہ میں داخل ہے۔ بد نظری بھی داخل ہے، بے پردگی بھی داخل ہے، ناچ گانے بھی داخل ہیں، اور یہ جوا، یہ لاٹری، یہ فلان، یہ چونکہ رزق حرام ہے نا، یہ حلال جگہ میں نہیں جائیں گے، یہ جائے گا ہی ادھر۔ اور پھر اس سے آگے جب یہ بے حیائی کے کام ہوگے، اس سے آگے پھر بدکاری کی طرف جائیں گے، پھر قتل و قتال بھی ہوگا کہ یہ میری معشوقہ تھی، تیری نہیں تھی، فلان تھا، میں نے اس پر پیسے خرچ کیے، کیونکہ پیسہ پیچھے سے غلط آ رہا ہے، تو یہ آگے پوری لائن غلط ہو رہی ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، فرما دیجئے میرے رب نے تمام بے حیائی کے کام وہ حرام قرار دیے ہیں۔ کوئی بندہ حرام کو حرام سمجھتا ہے تو اس کے لیے کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی حرام کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے اور کر رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے، جی یہ ہو رہا ہے آج کل، حرام کو حرام سمجھ کر کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، بس یہ سب ٹھیک ہے، دنیا کیسے گزارو گے، فلاں ہے فلاں ہے، پیسہ کم ہو رہا ہے لہذا جوئے کے اڈے کھولو، پیسہ کم ہو رہا ہے لہذا ناچ گانے چلاؤ، ان سے پھر ٹیکس لیں گے، لوگ دیکھیں آئیں گے، ٹکٹ لیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ فواحشہ کو دعوت دی جا رہی ہے، عذاب الہی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور فواحشہ چھوٹے، جس میں گانا داخل، بد نظری داخل، رقص داخل، ایسی محفلیں داخل، ناچ گانے وغیرہ، یہ آگے لے کے جاتی ہیں بڑے گناہ کے اوپر۔ جب بندہ نورانی قاعدہ پڑھے تو اس کے بعد اس نے سپارہ پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، پھر حفظ کرنا ہے۔ جب بندہ وضو بنائے، اچھے کپڑے پہنے تو اس نے تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جب بندہ رقص کی محفلیں سجائے، بد نظری والی جگہوں میں جائے تو آگے جا کے اس نے نوافل پڑھنے ہیں، آگے بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا، بے حیائی کے کاموں میں۔ فرمایا حدیث میں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا داری ختم ہو گئی تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا رخصت ہو گیا پیچھے کیا رہ گئے، کیونکہ چیز کا احترام کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے،
تبھی ہے کہ جب حیا باقی ہے، اسلامی تعلیمات کی قدر باقی ہے، تو پھر حیا باقی ہے، تو جائز ناجائز کا بھی تمیز کرنے والا اندر کوئی مادہ ہوگا۔ لیکن جب بے حیائی میں بندہ ڈوب جاتا ہے تو حیا ختم ہو جاتا ہے جب، اور پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہاں فحش باتیں ہوں، اقوال ہوں، یا فحش احوال ہوں، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے گندے کام ہوں، زبان کے ذریعے سے ہوں، دیکھنے کے ذریعے سے ہوں، سننے کے ذریعے سے ہوں، سوچنے کے ذریعے سے ہوں، یہ سب بے حیائی ہے اور اس پر گناہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خیال سے اس آیت کا ترجمہ، سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے یا اس کو سوچ کر چھپا رہے ہو، ان تبدوا ما فی، جو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کر رہے ہو، او تخفوہ، یا تمہارے دلوں میں جو گناہ کی سوچ ہے اس کو چھپا رہے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اس سوچ پر محاسبہ ہوگا۔ وہ حدیث، اس کا مفہوم لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ ہے اور نیکی نہیں کی تو نیکی ملے گی، اور گناہ کا ارادہ ہے اور گناہ نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا۔ وہ اس طرح نہیں ہے، نیکی کا ارادہ تھا، تمام اسباب اس نے اپنی طرف سے اختیار کیے اور نیکی اس سے رہ گئی، تب نیکی کا ثواب ہے۔ اس نے 4:30 بجے الارم لگایا، دوسرے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا مجھے تہجد کے لیے اٹھانا، نہ الارم سے اٹھ سکا نہ دوسرے ساتھی نے اٹھایا، اس نے اپنی طرف سے پوری تیاری کی تھی، اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے، مولوی صاحب دعا کرنا، دعا کرنا، اللہ توفیق، دعا کرنا، یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے دعائیں کرنا، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ اتنا آسانی سے مولوی دعا بھی نہیں کرتے، ایسی بس وہ دعا کرنا پھر یہ ہو جائے گی دعا آپ کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص ہے، جیسے آپ لوگ اکثر دفتر میں رہتے ہیں، ارادہ کیا کہ صبح روزہ رکھوں گا، اپنے لیے اس نے دال چٹنی کوئی خوش روٹی شاپر میں سنبھال کے رکھی، صبح نفلی روزہ رکھوں گا، وہ اتفاق سے جاگ ہی نہیں آئی، اکیلا بندہ تھا، الارم سے بھی پتہ نہیں چلا، تو اس کو اس روزے کا ثواب نہیں، مطلق اس محنت کی، اس نیکی کا اس کو اجر ہوگا کہ ایک اچھی سوچ تھی، کہ ارادہ ہے ہی نہیں نیکی کا۔ وہ جیسے تبلیغ والے نام لکھواتے ہیں، وہ جب تنگ ہو جاتا ہے نا، نام کوئی نہیں لکھوا رہا، اچھا بھائی صاحب کا ارادہ ہے نا، ارادہ تو کر لو نیکی ملے گی، ایسے کیا وہ ٹالنا ہے کہ چلو دعا کریں جان چھڑائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ارادہ اسباب خیر کو مہیا کیا، اسباب خیر کو مہیا کیا، اپنے پیسے جوڑے، کیا کہتے ہیں اس کو، پاسپورٹ بنوایا، وہ دوسرا آج کل شرطیں مرتے ہیں، ٹیسٹ کرائے، کرونا ہوا، فلان، سب کچھ ہو گیا، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اتفاق سے کام نہیں ہوا تو آپ کو اس محنت پر اجر ہے، گنہگار نہیں ہے۔ حج فرض اگلے سال ہو جائے گا، اگلے سال ہو جائے گا، آپ کی طرف سے کمزوری نہیں تھی۔ اور گناہ کا خیال یوں آ رہا ہے، بس جا رہا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، جیسے اچانک گناہ کا خیال آ گیا اور چلا بھی گیا، برا وسوسہ آ گیا، استغفر اللہ کر لیا، یہ عام خیال آ گیا اور چلا گیا، اس گناہ کے خیال پر مواخذہ نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے گناہ کرنے کے اسباب مہیا کیے، پروگرام بنایا،
جانے کا بھی، کہیں سیرگاہ میں بھی، کہیں دعوت کا بھی، اور وہ دل دل میں گندے خیالات کے لڈو کوٹتا رہا، ان کی سرید بناتا رہا۔ اتفاق ایسا ہوا اس کے بڑے صاحب کا فون آ گیا کہ آج میٹنگ ہے لاہور آ جاؤ۔ اس کو اس گناہ کا عذاب ہوگا، یہ گناہ ہے، اس نے اپنی طرف سے گناہ کرنے کا تمام نظام مکمل کیا تھا، جس کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، تم گناہ کی بات منہ سے ظاہر کر دو یا گناہ کی بات وہ دل میں رکھو چھپا کر، ارادہ پکا ہے گناہ کرنے کا، تو صرف ارادہ جب پکا ہے گناہ کرنے کا تو اس پر بھی یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا مواخذہ ہوگا۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ گناہ رہ گیا، تو فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی فرما دیجئے میرے رب نے تمام فحش چیزیں حرام قرار دی ہیں، خواہ اعلانیہ ہے، اقوال کے لحاظ سے ہے، افعال کے لحاظ سے ہے، دیکھنے کے لحاظ سے ہے، سننے کے لحاظ سے ہے، کرنے کے لحاظ سے ہے، اعضاء و جوارح مصروف ہیں، یہ تمام کے گناہ ہیں۔ آنکھ کا بھی گناہ ہوتا ہے، کان کا بھی گناہ ہوتا ہے، زبان کا بھی گناہ ہوتا ہے، ناک کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جو گندی چیز سونگے گا تو ناک کا گناہ ہے، گندی چیز دیکھے گا تو آنکھ کا گناہ ہے، گندی چیز سنے گا تو، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ناچ گانے فلم رقص ڈرامے سعودی عرب کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا، پاکستان کرے تو حرام ہو جائے گا۔ وہ حرام حرام ہے، وہ حلال حلال ہے جو شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ اس سے کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں، زبان کا فرق نہیں ہے، یہ رنگ بدلتے ہیں۔ جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے تو رنگ بدلتا ہے، اسلام کا تو ایک ہی رنگ ہے، یہ رنگ بدلتے ہیں، ذائقے چکھتے ہیں۔ تو ربی الفواحش میں جوا، لاٹری وغیرہ، بے حیائی کے پروگرام، یہ سارے فواحشہ میں داخل ہیں۔ زبان سے بات کر دی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے نام لکھ رہے تھے جہاد کے لیے، ایک تیسری مخلوق کا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی صحیح جم کے لڑنا، تم واپس آؤ گے نا جب غازی بن کر تو میں تمہیں اچھی اچھی تر و تازہ قسم کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا۔ اس نے کون سی ایسی بات کی ہے، شادی کراؤں گا؟ لیکن مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف تھی بات۔ آپ نے فرمایا دیکھو ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسری مخلوق ہے، ہجڑا ہے، اس کو آئندہ میری اس طرح کی مجلس میں حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے فضول بات کی ہے، یعنی اتنی بات کرنا بھی یہ بے حیائی ہے، بے ادبی ہے اور تقوی کے خلاف ہے۔ تو ربی الفواحش، خواہ اعلانیہ گناہ ہو، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے اس طرف جا رہی ہے دنیا، قرب قیامت میں لوگ اعلانیہ سیرگاہوں میں، روڈوں پر، گلی کوچوں میں بے حیائی کر رہے ہوں گے، اور ایمان والا بندہ یہ ان کو کہے گا، ذرا خیال سے سنو، ایمان والا بندہ ان بے حیائی کرنے والوں کو یہ کہے گا کہ ذرا سائڈ میں بیٹھ کر کر لو۔ اس کے اندر جرأت نہیں ہوگی، وہ منع کرے گا کہ نہ کرو۔ اصل تو یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذلک اضعف الایمان۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنے ایمانی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ بھائی منکر کو روکنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے، ایمانی جذبہ چاہیے، تو وہ ہی نہیں ہے، وہ روکے گا کیسے؟ وہ ایمان والا شمار ہوگا کہ جو بے حیائی کرنے والوں کو، جو گلی کوچوں میں، راستوں میں، روڈوں پر، سیرگاہوں میں کر رہے ہوں گے، ان کو کہے گا یار ذرا سائڈ میں کر لو۔ یہ اس حالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ربی الفواحش ما ظہر منہا اعلانیہ ہے یہ، وما بطن
اور پھر یہ منبر و محراب کے لحاظ سے بھی بعض علماء خطیب کمیٹیوں کی ڈر سے، بعض کسی کے ڈر سے، وہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہوگی، بس گول مول بیان ہوا اور یوں ہوا۔ جو اصل زخم ہے امت کے، ان زخموں کے اوپر جو بے حیائی کے زخم ہیں، فحاشی کے عریانی کے زخم ہیں، جو دل چھنی ہو چکا ہے، اس کے اوپر عالم کا کام ہے مرہم لگانا، پٹی کرنا، ان بے حیائی والے کاموں کے اوپر روکنا۔ اقبال مرحوم تو بڑے درد سے پہلے زمانے میں کہہ گیا، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ جب منبر و محراب سے گناہوں کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، جب اس طرح کے گناہوں کے بارے میں منبر و محراب بھی خاموش ہو جائیں گے، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ پھر دین تیرے پاس نہیں ہے، نہیں رہے گا جب منبر رسول سے حق کی صدائیں بلند نہیں ہوں گی۔ پھر دین تیری جھولی میں کیسے رہے گا، تیرے قلب و دماغ میں پھر کیسے رہے گا دین، جب حق و صداقت کی صدائیں جہاں سے بلند ہوتی ہیں، ان اماموں کو تو خطبے کے دوران گرفتار کیا گیا، جہاں سے تو توحید کا پرچم بلند ہوا، جہاں سے ایسا توحید کا پرچم بلند ہوا کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی لہرانے لگا، یورپ کے جگمگاتے شہروں میں بھی لہرانے لگا۔ وہ توحید کا پرچم جس عرب ملک سے لہرانے لگا تھا، او زمانہ پہلے لہرایا، پاک و ہند میں بھی لہرانے لگا۔ اس سرزمین مقدس کے امام صاحب کو منبر سے حق بولنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا، تو پھر بے حیائی عام ہوگی نا۔ جب منبر و محراب پہ اول تو جب ایک کو گرفتار کیا گیا تو دوسرا کدھر بولے گا؟ ایمان کی کوالٹی تو بہت اب کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا ربی الفواحش، بچو گناہوں سے، عزت رخصت، مال ضائع، صحت ضائع، دنیا میں بدنامی الگ، آخرت کے لحاظ سے رسوائی الگ، سارے گناہ، صحت الگ ختم، پیسہ ختم، عزت ختم، بدنامی شروع، آخرت کی سزا۔ یہ فواحش کا نقصان ہے، اور اسی زد میں جو مبتلا ہو جاتا ہے بے حیائی کے کاموں، پھر آگے بدکاری کی طرف چلا جاتا ہے، سب کچھ لٹ گیا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساتوں آسمان وما بینہم، ساتوں زمین جو کچھ اس پہ رہتا ہے، یہ سارے کے سارے ساتوں آسمان زمینیں اس بدکار پر لعنت کرتے ہیں جو شادی شدہ ہے، اس بدکار پر لعنت کرتے ہیں جو شادی شدہ ہے، اور پھر دل کا سکون لینے کے لیے رقص گاہوں میں جاتا ہے، جی تماش گاہوں میں جاتا ہے، بے حیائی کرنے جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس حلال چیز موجود ہے۔ ایسے شادی شدہ شخص پر ساتوں زمینوں آسمان وما بینہما لعنت کرتے ہیں کہ جو ادھر ادھر تسکین کے لیے جا رہا ہے۔ اگلا حدیث کا جملہ، اسی حدیث کا جملہ ہے، جہنمی بھی ایسے بدکار شخص کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، بدکار شخص کو، اور بد نظری والے کو، توجہ سے، بد نظری کرنے والا شخص تائب ہو کے نہیں مرا، بغیر توبہ کے چلا گیا، سلائیاں آگ میں، لوہے کی سلائیاں آگ میں دہکا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی کہ تم بد نظری کرتے تھے نا، محارم اللہ کو دیکھتے تھے جن کی شریعت نے منع کیا ہے، تو مسلمان تھے،
اسلام نے یہ کہا تھا نظریں جھکا کے رکھو، غلط جگہ کی طرف نہ نظر ڈالو، اچانک پڑ جائے تو بچ جاؤ۔ جب بغیر توبہ کے بد نظر شخص آخرت میں پہنچ گیا تو لوہے کی سلائیاں آگ میں دہکا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا کہ تم بد نظری کرتے تھے۔ بدکار شخص، شادی شدہ زانی، غیر شادی شدہ، اس کی اپنی سزا ہے کہ غیر شادی شدہ بھی معاف نہیں، اس کو کوڑے ہیں، توبہ کے بغیر گیا تو اس کو بھی سزا بھگتنی ہوگی۔ فرمایا جہنم میں جو لوگ ہوں گے کسی اپنے گناہ کی وجہ سے، وہ اس زانی کی بدبو کی وجہ سے جہنم میں بھی پریشان ہوں گے کہ اس کی بہت گندی بدبو آ رہی ہے، جس پر ساتوں زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں شادی شدہ پر، جو بدکاری کی سوچ رکھتا ہے، ایسے گندے محافل میں جاتا ہے، رقص گاؤں میں جاتا ہے، گانے والی مجالس میں جاتا ہے، یا تنہائی میں سنتا ہے اور بیٹھتا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو اعلانیہ کرتا ہے گناہ۔ اور اب ایسی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں کہ اعلانیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی بے حیائی کر سکتے ہو۔ بے حیائی تصویر پر بھی ہے، بے حیائی موبائل میں بھی ہے، بے حیائی ٹی وی پر بھی ہے، کیبل پر بھی ہے، اپنے آپ کو ہر جگہ بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹکٹ لے کر بے حیائی کی محفل میں گئے تو گناہ ہے اور اپنے موبائل میں بے حیائی دیکھتے رہے تو کوئی گناہ نہیں، نہیں گناہ ہے۔ تصویر میں بھی گناہ، اس لیے تو تصویر بھی لگانا شریعت نے اس طرح کی منع کیا۔ فرمایا ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، گناہ گناہ ہے۔ اور تنہائی جس کی نیکی میں گزرے ولی وہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم بھی بڑے جناب کنگھی شنگھی پھیر کے پگڑی لگا کے آئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑا اچھا بندہ ہے۔ اچھائی تب ہے جب مولوی ہو، غیر مولوی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جب اس کی تنہائی اللہ اللہ میں گزرے گی تو ولی تب ہے وہ۔ اس وقت کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، وہ اپنے بے حیائی کے کاموں میں کرے کوئی روک نہیں سکتا، صرف اللہ ہے نا جی جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس نے اپنے ظاہر کو اچھا بنانا ہے تو پہلے خلوت کو اچھا بنانا ہوگا، جلوت پھر اچھی بنے گی۔ پہلے خلوت یہاں ہے۔ آپ سورہ الم نشرح پڑھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، جب جہاد سے فارغ ہو جائیں، لوگوں سے ملنے ملانے میں فارغ ہو جائیں، آپ کی تنہائی آ گئی، خلوت میں آپ تشریف لے گئے، اے میرے محبوب اب آپ کو میں ذکر و اذکار میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، آپ کو قیام میں، رکوع میں، سجدے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں میری عبادت اتنی کریں کہ اے میرے محبوب آپ تھک جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دعوت اللہ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ کی تنہائی پھر بھی میری طرف توجہ والی ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو۔ تو یہ ہے اصل کہ صرف گندی محفل سے بچتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تو داڑھی والا ہے، صوفی صاحب ہے۔ آج کل تو اب لوگ عمرہ حج کرنے جائیں گے، وہ ادھر ارض مقدسہ ہیں جی، زیارات ہیں نا جی، آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں مدینہ طیبہ، ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں بہت زیارات ہیں اور بڑے بڑے موحد بھی ہیں، ہذا شرک ہذا شرک ہذا شرک۔ او یار احد پہاڑ کو دیکھنا کیا شرک ہے؟ مسجد قباء جانا، 2 نفل پڑھنا، مسجد جمعہ کو دیکھنا، اسلام کا پہلا جمعہ وہاں ہوا۔ مسجد خندق جانا جہاں سب مساجد ہیں، مسجد جن جانا فلاں جیسے بیت اللہ شریف، اس میں کیا شرک؟ اتنے بڑے مواحد آ گئے ہو، اور اب جناب سینما خانے سارے مدینہ میں کھول دیا، لوگ عمرہ کرنے جائیں گے وہاں سینمے دیکھنے انہوں نے۔ یہ تو اسلام کی دعوت ہے۔ تو
کسی صوفی صاحب کو تو شرم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹکٹ پر کھڑے ہو گئے اصل میں۔ اب مجھے تو خطرہ ہے لوگ یہی نہ کہنے لگ جائیں وہ یار مدینہ والوں نے سنگ میں بنا لیے تو یہ جائز ہی ہوگا۔ وہ جائز اس قرآن حدیث جو کہتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، جس سے قرآن حدیث منع کرتا ہے وہ منع ہوتا ہے۔ تو ظاہری ٹکٹ پر تو صوفی نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو تنہائی میں اپنا موبائل کھول کے بے حیائی دیکھتا ہے تو بھی گناہ ہے۔ ولی بنے، متقی بنے، اللہ والا بنے۔ شیخ سعدی کیا کہتا ہے؟ عاشقارا سہ نشانم میں پسر، عاشقارا سہ نشانم میں پسر، آہ سرد رنگ زرد چشم تر، اللہ رسول کے چاہنے والوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کو چاہنے والے، محبت کرنے والوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو ان کو اپنے گناہوں کی اتنے افسوس والی نکلتی ہے، کبھی ماضی کا گناہ یاد آ جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ رنگ زرد، پیلا پن ان کے رنگ پر غالب آ جاتا ہے، پریشانی ہے، غم ہے، کہیں میرا رب میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور عاشق کی تیسری علامت یہ ہے اس کی آنکھیں ہر وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی۔ جب تنہائی میں اللہ اللہ کرے گا، سوچ پاک کرے گا، تلاوت میں ماہر رہے گا تو پھر اس کی جلوت بھی بڑی پیاری بن جائے گی۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، بغی اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف دینی ہے، جیسے قتل ہے، مارنا ہے، گالی دینا ہے، غیبت کرنی ہے، تہمت لگانی، یہ دوسرے کو تکلیف جو دے رہی ہے وہ گناہ ہے۔ اور شرک بڑا گناہ، اور اللہ کے بارے میں لوگوں نے بتوں کی عبادت کی اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے قریب لے کے جائیں گے، اور یہود و نصارہ نے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ میں نے موضوع اس لیے منتخب کیا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر، تجارت کے موقع پر، دفتر کے موقع پر، چلنے پھرنے پر، واک کرنے پر ہمیں اپنے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب سال شروع ہو رہا ہے نیا، فلانے ملک نے آتش بازی کی، فلانے نے آتش بازی کی، تو ہمارے بھی ملک میں جی ہم بھی آتش بازی کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ خوشی مناؤ، سب سے بڑی خوشی روزے رکھے، سب سے بڑی خوشی عید الفطر۔ اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ کیا بتایا؟ 2 رکعت عید پڑھو، یہ خوشی ہے۔ شکرانے کے نفل پڑھو کہ اللہ نے زندگی دی، اللہ آگے بھی زندگی دے، صحت کی دے۔ اپنی اولاد کو بھی ان خرافات سے بچاؤ، ان ناچ گانوں کی محفلوں سے، ان رقصاؤں سے اور آتش بازیوں سے۔ یہ فضول خرچی ہے، کس مقصد کا ہے؟ 1 سال تو زندگی کا کم ہوا، یہ تو افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے اور اس میں تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ سال اگلا شروع ہو رہا ہے۔ بس جیسے انہوں نے ہمیں ایک مردے کی دم پکڑائی، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، تبذیر ہے یہ۔ تو جو لب لباب ہے فواحش، دوائی ہے فواحش، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب وہ اسباب ہی نہ اختیار کرو کہ ادھر تک جانا پڑے۔ لا تقربوا الفواحش، دوسری آیت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ فواحش کے قریب نہ جاؤ، اور اس طرح کی مفاعل ظاہر ہے یہاں آتش بازی ہوگی، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور ہر طرح کا ہجوم اور اخلاق، اور اس سے ہمارے پاس تو اتنی نیکی نہیں ہے، اور جو اس طرح کی ضائع کی جاتی ہے۔ پیسہ فضول خرچ کرنا تو بھی گناہ ہے، اور ایسی مفاعل جو مخلوط ہوں
اور اس میں گناہ کا خطرہ ہے، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔